بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت عتبہ غزوان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حصہ 2۔ مختصر تعارف۔ نام عتبہ بن غزوان بن جابر المازنی ابو عبداللہ تھے۔ 584 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا خاندان قبیلہ بنو نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے اعلان نبوت کے ابتدائی 2-3 دنوں ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئے لیکن جلد ہی واپس آ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد کفار قریش نے مدینے کے گرد و نواح میں چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ ایسے ہی ایک کارروائی کے دوران اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں کفار کا لشکر مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ اس لشکر میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ مدینے کے قریب رابع کے مقام پر کفار کے لشکر کی مڈبھیڑ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مجاہدین کی ایک جماعت سے ہو گئی۔ موقع غنیمت جان کر یہ دونوں حضرات نہایت خاموشی سے مجاہدین سے جا ملے۔ مدینے میں حضرت عبداللہ بن سلمہ کے مہمان رہے۔ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات حضرت ابو جنان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دی۔ طبقات ابن سعد۔ محاذ جنگ پر جانے کا حکم۔ صبح بعد نماز فجر امیر المومنین نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ وہ اس وقت مدینے کے مضافات میں ایک گاؤں میں مقیم تھے۔ خلیفہ وقت کا پیغام پہنچا تو اس وقت وہ حسب عادت اپنی تلواروں اور نیزوں کی دھاریں تیز کر کے میانوں میں رکھنے میں مصروف تھے۔ یہ نماز فجر کے بعد ان کا معمول تھا کہ ایک مجاہد کے لیے اس کا سامان حرب ہی اس کی کل کائنات ہوتی ہے۔ پیغام ملتے ہی گھوڑے کی زین کسی اور سر پر دوڑاتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امیر المومنین نے شفقت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا۔ حال احوال معلوم کرنے کے بعد فرمایا: اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر تمہیں اپنی راہ میں جہاد کے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں جلد از جلد ابلا کے مقام پر اہل فارس سے جنگ کرنی ہوگی۔ تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا۔ گھر واپس آئے، اہلیہ کو خوشخبری سنائی تو انہوں نے بھی ساتھ جانے کی فرمائش کر دی۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔